بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز ایکسل شو کے ساتھ میں اور رمشا حاضر ہیں۔ رمشا کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمد للہ، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کافی دن ہو گئے تھے، آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور یہاں پہ بالکل ٹھیک، شکر ہے اللہ کا۔ یہ بتائیں کہ ہمارے معاشی حالات کا آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ کیا کیسے چل رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اندازہ تو سارے پاکستانیوں کو، پوری پاکستان بھی چھوڑے، آج کل تو پوری دنیا کو اندازہ ہو گیا پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب چائنا کا آپ مثال دینا چاہ رہی ہیں کہ چائنا نے کہا ہے کہ پاکستان کی امداد کی جائے؟ اس کا مطلب ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب انٹرنیشنل جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، لائک چائنا ہمارا دوست ہے ظاہر ہے تاریخی طور پہ، تو اس نے یہ اپیل بھی دے دی ہے، یعنی ایک کنوے کر دیا ہے ڈیولپڈ کنٹریز کو، اسپیشلی امریکہ، یورپین کنٹریز کو اور IMF کو، کہ پاکستان کی ہیلپ کی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، چائنا نے ایک طرف سے اچھی بات بھی ہے کہ اس نے ہماری ہیلپ کے لیے نہیں، بہت بڑی بات ہے، اس نے تو دوستی نبھائی ہے، لیکن ہمارے حالات کیا ہو گئے یہ پہلے جو ہے نا ڈسکس کرنے والی بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 1.5 سال میں سیاسی جو بھی رسا کشی چل رہی ہے سیاست دانوں کے درمیان، تو پیس کون رہا ہے؟ صرف اور صرف عوام۔ بامشکل ان کی زندگی کی مطلب وہ ریڑھی ہوتی ہے ایک قسم کی، اپنی زندگی کو وہ کھینچ رہے ہیں اس مشکل حالات میں۔ لیکن رمشا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، جب 1947 میں پاکستان بنا تو پاکستان کے حالات کیا تھے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت 4 کارخانے اور چھوٹی سی کوئی صنعت لومز وغیرہ ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ پاکستان نے بڑی ایک تاریخی طور پہ ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں، آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان نے بہت ترقی کی، جو سچی بات ہے۔ اور پاکستان 50s میں ایک غریب ملک تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بیک ان 1960s ایوب خان کا جو دور تھا، اس دور میں پاکستان نے بہت ترقی کی، اور پاکستان کے حالات اس لیول پہ تھے کہ اس وقت ہم چائنا کو اور ساؤتھ کوریا کو، جاپان کو اور جرمنی کو ہم نے قرضے دیے ہوئے ہیں اس دور میں۔ اور وہ دور تھا ایوب خان کا، جب ہماری صنعتی ترقی ہوئی۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی ہوا، اس کے بعد یہاں پہ پاکستان میں بہت ساری صنعتیں جو ہیں نا وہ لگیں، اور پاکستان اس لیول پہ چلا گیا۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ چائنیز ڈیلیگیشن جب لیٹ 60s میں آیا تو اس نے پاکستان کا، لاہور کا اور کراچی کا دورہ کیا، تو کراچی ہی اس وقت ظاہر ہے کیپٹل ہوا کرتا تھا، تو وہاں پہ حبیب بینک بلڈنگ دیکھنے کے بعد وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا پاکستان کتنا ترقی یافتہ ملک ہے کہ یہ اتنا بڑا پلازا آپ لوگوں نے بنایا کیسے؟ تو یہ وہ دور تھا جب پاکستان کی اکانومی بڑی آئیڈیل ہوا کرتی تھی، لیکن 1970s میں آ کے پاکستان تاریخی طور پہ نیشنلائزیشن پالیسی جو بھٹو صاحب کی تھی، بھٹو صاحب کی لیڈرشپ اپنی جگہ پہ، ان کا بڑا لیڈر ہونا اپنی جگہ پہ، ان کا قوم کو شعور دینا اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس دور میں جب نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی تو وہ دیٹ واز ڈیٹریمنٹل ٹو دی ہیلتھ آف دا اکانومی، اور ہماری اکانومی بہت نیچے چلی گئی، کیونکہ نیشنلائزیشن جو ہے وہ یعنی قومیائے گئے جو صنعتیں تھیں وہ ظاہر ہے اس طریقے سے کام نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بدقسمتی سے 77 میں یہاں پہ مارشل لا لگ گیا، فوجی حکومت آ گئی۔ فوجی حکومت کے بعد جو ہے کوئی تھوڑا سا اس کو پرائیویٹائزیشن کو بھی جگہ ملی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ چونکہ وہ انکانسٹیٹیوشنل انلیگل گورنمنٹس ہوتی ہیں، اس دور میں وہ والی ترقی تو پاسبل نہیں تھی، لیکن ہم نے اس دور میں ایک اور کام شروع کر دیا۔ ہم کسی کے اعلیٰ کار بن کے ہم نے جنگیں شروع کر دیں۔ میرا مطلب ہے کہ افغان وار ہو پہلی یا آپ دوسری ہم نے لڑ لی ہے، تو اس میں پاکستان میں کلاشنکوف کلچر اور ہیروئن کلچر اور اس طرح کے کلچر بہت زیادہ آئے، جس سے پاکستان کی معیشت تو شاید دیٹ واز ناٹ مطلب اتنی خراب نہیں تھی، لیکن اس دور میں دوسرا کلچر جو آیا، اور اسپیشلی جو یہاں پہ یہ دہشت گردی آئی، اور جس کی وجہ سے یعنی مذہبی جو رواداری ہے اس کا خاتمہ ہوا، وہ فیبرک آف دا سوسائٹی کو اس نے بہت خراب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب 90s کا دور آتا ہے، جب جنرل ضیاء چلے جاتے ہیں، 88 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد 90s میں پاکستان میں سویلین گورنمنٹس اوپر نیچے 3-4 آئیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، اور اس دور میں آگے پیچھے ٹو اینڈ فرو اکانومی جو ہے نا کوئی نہ کوئی کام کرتی رہی، لیکن کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں کیا تو بہت برا بھی نہیں کیا، درمیان میں تھا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہو گیا 99 میں، پاکستان 98 میں دھماکے کر چکا تھا، نیوکلیر پاور بن چکا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیوکلیر پاور بننے کے بعد پاکستان ایک
ایک ورلڈ کمیٹی میں اس کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل اللیگل گورنمنٹ آ گئی، ایک اور فوجی جو ہے میرا مطلب ہے جنرل مشرف وہ آ گئے اور انہوں نے مارشل لا امپوز کر دیا۔ یہ مارشل لا جنرل ضیاء کے مارشل لا سے تو تھوڑا مختلف تھا کیونکہ اس میں وہ والی سختی نہیں تھی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب جو وہ اللیگل چائلڈ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے اپنے ریپرکشنز ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ان کانسٹیٹیوشنل اللیگل گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان نے کچھ ترقی کی، 9/11 کا واقعہ ہو گیا، ہمیں بہت سارے ڈالرز مل گئے، ہماری معیشت جو ہے نا اس دور میں ایک دور میں تو بہت اچھی چلی گئی، لیکن وہ سسٹینیبل نہیں تھی۔ اس سسٹینیبل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان نے بہت سفر کیا، کیونکہ جب سویلین سیٹ اپ آئے، میں 2008 کی بات کر رہا ہوں، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ہماری معیشت ایسے ہی تھی، کوئی خاص کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی ہم بہت زیادہ یعنی ڈیفالٹ پہ نہیں تھے تو ڈیفالٹ کے قریب پھر رہے تھے، لیکن پھر نواز شریف صاحب آئے، سی پیک شروع ہوا، سی پیک کے بعد پاکستان نے خاصی بہتر یعنی پرفارمنس دی اور پاکستان ایک بہتر حالات میں چلا گیا۔ اس کے بعد ایک موومنٹ شروع ہو گئی، تحریک انصاف آ گئی اور عمران خان صاحب آ گئے۔ عمران خان صاحب نے آنے کے بعد اپنی ایک ان کی جو ٹپیکل سیاست ہے اس کو انہوں نے وہ اپنایا اور کسی سے بات چیت کے قائل نہیں تھے، میثاق معیشت کرنے کے لیے بہت ساری منتیں ترلے اس وقت کی اپوزیشن میرا مطلب ہے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کر رہی تھی، لیکن خان صاحب کسی سے بات کرنے کو نہیں تلے ہوئے تھے۔ ان کا ایک بات تو ٹھیک تھی کہ کرپشن کو ختم ہونا چاہیے، یہ ان کا بالکل صحیح سلوگن تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی رواداری اور میثاق معیشت ہو جاتا تو پاکستان بہت ترقی کرتا۔ ان کے 3.5 سال میں کرونا بھی آ گیا، کرونا کی وجہ سے حالات تھوڑے سے پاکستان کے تھوڑے بہتر ہوئے۔ دنیا پوری میں تو کرونا ایک مصیبت بن کے آیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو میرا خیال ہے فائدہ ہوا۔ فائدہ کس سینس میں ہوا کہ ہمارا جو IMF کا ایک سخت پروگرام تھا اس میں ریلیکسیشن مل گئی، ہمارے SDRs جو ہے یہاں پہ آ گئے اور ڈالرز آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے عمران خان نے ایک بہت اچھی پالیسی اپنائی۔ وہ پالیسی یہ تھی کہ ہم نے بند نہیں کرنا اپنی معیشت کو، وہ جب انڈسٹری کو بند نہیں کرنا کھول دیا، انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا، اس کا پاکستان کو نیچرلی ایک فائدہ ہو گیا، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ گئیں اور پاکستان کے ریمیٹنسز جو ہے وہ بھی بہتر ہوئے، اور پاکستان اوور آل اگر دیکھا جائے ایک چیز جو نیگیٹو تھی، ویسے تو پازیٹیو چیزیں ہو رہی تھی لیکن نیگیٹو یہ تھا کہ پاکستان صرف اور صرف قرضے لے رہا تھا، یہاں پہ ظاہر انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی تھی، یہاں پہ انڈسٹری نہیں آ رہی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک سمجھے جھٹکا بھی ملا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریمیٹنسز بڑھنے کی وجہ سے، ایکسپورٹس بڑھنے کی وجہ سے ہماری معیشت چونکہ اوپن تھی اور یہاں پہ IMF کی کنڈیشنز ریلیکس ہونے کی وجہ سے خان صاحب نے کنسٹرکشن کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے دیا، تو اس وجہ سے پاکستان نے بہت ساری ترقی کی۔ لیکن اس کے بعد ایک چینج آئی، ہماری جو نئی گورنمنٹ آئی آج سے 9 مہینے پہلے، بیک ان اپریل 2022، اس کے بعد IMF نے بہت زیادہ ہمارے لیے ٹف کنڈیشنز آلریڈی چل رہی تھیں، وہ اور زیادہ ٹف ہوتی گئیں۔ حالات یہ ہیں کہ آج جو ہے پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ IMF جو ہے وہ قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور پاکستانی روپیہ جو ہے وہ جو 180 روپے پہ 170 روپے پہ پھرتا تھا وہ 280 اور 290 پہ چلا گیا ہے، اور ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو 11-12% 13% سے ہوتا جو ہے نا اب 20% پہ چلا گیا ہے، جہاں انویسٹمنٹ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سیناریو ہے جو پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اب میں نے اور رمشا نے یہ اس سارے ہسٹوریکل ویو کے بعد ڈسکس یہ کرنا ہے کہ آج عوام کے کیا حالات ہیں، پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں، کیا پاکستان ترقی کر سکتا ہے، ابھی بھی کوئی امید ہے کہ پاکستان آگے جا سکتا ہے؟ کیوں رمشا، آپ کیا سمجھتی ہیں، نوجوان کیا سمجھ رہے ہیں؟ سر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر ہم پہلے ترقی یافتہ تھے تو اس کی کوئی ریزن ہی تھی، ہمارے سیاستدان بہت، جیسا آپ نے ابھی پوری ہسٹری بتائی پاکستان بننے سے لے کے آج تک کی، تو جیسا آپ نے بتایا 60s کا دور ایسا تھا کہ جس میں ہم لوگ بہت اچھے تھے، ایون اس کے بعد 70s خراب ہوا، نواز شریف بعد میں آئے تو اس ٹائم پہ بھی تھوڑا سٹیبل ہوئے ہم لوگ، تو ابھی بھی سٹل میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی سٹل ہم لوگ
جا سکتے ہیں پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ اسی چیزوں کو دوبارہ سے بنایا جائے جس سے ہم پہلے ترقی یافتہ تھے بنسبت نئی پالیسیز اپلائی کرنے کی جس سے ہم ڈے بائی ڈے پیچھے جا رہے ہیں. بہت چینج ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے نا آپ پہ اتنے زیادہ قرضے نہیں تھے. آپ کی اکانومی جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن یعنی یہاں کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پاسبل تھیں کہ کمپیٹیٹیو پروڈکٹس سے کیا مراد ہے؟ کمپیٹیٹیو پروڈکٹ سے میری مراد ہے کہ پاکستان جو چیزیں پیدا کر رہا تھا وہ اگر آپ یعنی 10 روپے کی چیز پیدا کر رہے تھے تو مارکیٹ میں وہ 10.5 کی بک سکتی تھی. اب سچویشن تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. آپ پہ قرضے اتنے چڑھ گئے ہیں. آئی ایم ایف جو ہے نا ریکوری کے لیے اور ورلڈ بینک اور ساری ظاہر ہے بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل جتنے قرضے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے واپس تو آپ نے کرنے ہوتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ان کنڈیشنز کی وجہ سے آپ کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے. فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہوتے ہیں نا یعنی میرا مطلب ہے کہ لیبر ہو کیپٹل ہو یا آپ کی بجلی ہو گیس ہو ہر چیز کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. اچھا ان پرائسز کے بڑھنے کی وجہ سے آپ فیصل آباد میں کراچی میں لاہور میں یا اسلام آباد میں جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پروڈکٹ یعنی پیدا ہی آپ مہنگی کر رہے ہیں. یعنی آج اگر آپ امپورٹ کریں فرض کیا میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ چونکہ آپ کا شوق بھی ہے ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا سٹائلو کا. اب سٹائلو کا شوز جو ہے یا بیگ جو ہے اگر آپ چائنا سے منگوائیں وہ فرض کیا یہاں پہ آتا ہے 150 روپے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح کا پروڈکٹ تو اس لیول کا پروڈکٹ ہم بناتے نہیں ہیں. اگر وہ بنا بھی لیں اس سے ملتا جلتا وہ آپ کا 250 میں بنے تو آپ 150 روپے والا لیں گے یا 250 روپے والا لیں گے. یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہو گئی ہے. تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ بات سمجھ نہیں آتی کہ الٹیمیٹلی پاکستان نے کرنا کیا ہے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے جب پاکستان صحیح چل رہا تھا تو اتنے قرضے آخر چڑھے تو چڑھے کیسے ہم پہ؟ ہاں یہ اصل میں مس مینجمنٹ ہے. یہ اتنے سارے قرضے جو ہے پاکستان تقریباً 127-28 بلین ڈالرز میں ایکسٹرنل میں قرضوں کی بات کر رہا ہوں وہ چڑھے ہوئے ہیں. اب بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان نے ایز اے پالیسی صرف اور صرف قرضے ہی لیے ہیں. وہی بات ہے کبھی واپس نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے؟ نہیں ہم واپس کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو سروس چارجز ہوتے ہیں ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ مین جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ آپ واپس نہیں کر رہے ہوتے. زیادہ تر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ صرف ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ جو انٹرسٹ ہے وہ دے رہے ہوتے. تو سر یوں تو پھر قرضے دینے کے لیے بھی ہم دوسرے ملکوں سے قرضے لے رہے ہیں تو اس طرح تو پھر مزید قرضوں پہ قرضے ہی چڑھتے جائیں گے. یہی اصل میں بات ہی یہی ہے کہ اس قوم کو کیسے نکالنا ہے. اوپر سے یہ ہماری سیاسی کشمکش جو ہے وہ اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ آپ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے. پہلے تو سیاسی استحکام آنا چاہیے. سیاسی استحکام آئے گا کوئی ایک مستحکم سیاسی گورنمنٹ ہوگی تو پھر جا کے وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتے ہیں. میں وہی دیکھتی ہوں کہ آج تک پاکستان میں 5 سال کا اقتدار کسی نے مکمل نہیں کیا. وزیر اعظم بنا کسی نہ کسی وجوہات سے وہ اترتا ہی رہا ہے. لیکن ایسا کیوں ہے؟ گورنمنٹ کیوں اپنی انا کے لیے ایک انا اور ضد دی ہے نا کہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. سچی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی تو پیدائش ہی نہیں ہوئی. میں اس وقت تھا 77 میں. صرف بھٹو صاحب پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے 5 سال پورے کیے. باقی جو ہیں اس وقت سے یعنی 77 سے لے کر آج تک 70 سے لے کر آج تک کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 50 ایئرز گزر گئے ہیں. ان 50 سالوں میں کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے نہیں کیے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ کی یعنی سیاسی استحکام کیسے آئے گا. وہ مجھے جو ہے نا ایک لائٹ موڈ میں یاد آ رہا ہے. وہ بابائے جمہوریت کہتے تھے. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یعنی نوابزادہ نصر اللہ صاحب تھے. نوابزادہ نصر اللہ مرحوم جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے ایم آر ڈی ہو یا بعد میں پہلے کی موومنٹس ہوں بعد میں ہوں وہ ہمیشہ ایک بڑا ایک پازیٹیو اور ڈائنامک رول ان کا ہوتا تھا. وہ ان سے کسی نے صحافی نے پوچھا کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے نا وہ جمہوریت کا پودا جو ہے نا وہ جڑ نہیں پکڑ سکا. حالانکہ آپ بابائے جمہوریت ہیں آپ نے بڑی کوششیں کی ہیں وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے
کہ اگر اس پودے کو ہر چوتھے دن لگانے کے بعد اکھاڑ کے دیکھا جائے کتنی جڑ پکڑ چکا ہے تو وہ اس نے کیا جڑ پکڑنی ہے. تو یہ ایک بیسک ریزن ہے ہمارے جو معاشی پرابلمز ہیں. دیکھیں کسی بھی حکومت میں کسی بھی ریاست میں جو مین انجن ہوتا ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے اور اس کو فالو کون کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کا اکنامک سسٹم کر رہا ہوتا ہے. اب پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ چونکہ پولیٹیکل سسٹم مستحکم نہیں رہا تو اس لیے ہمارا اکنامک سسٹم بھی ظاہر ہے اسی طرح ہی فریجائل رہا ہے, جس وجہ سے ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں تو 4 قدم پیچھے آ جاتے ہیں. اور یہ جو قرضوں کی بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیسے آخر اتنے قرضے چڑھ کیسے گئے, کیونکہ انٹرنل تو ہمارے اپنے قرضے مطلب یہاں کے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹرنل قرضہ کیا ہوتا ہے؟ انٹرنل قرضہ یہ ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ابھی تو اس کو وہ نہیں چھاپ رہا. پہلے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہمیں پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو قرضہ چاہیے تو اتنے نوٹ چھاپ لیتے تھے, یہ ایک قرضہ چڑھ جاتا تھا. اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ اگر آپ نے قرضہ لینا ہے تو پھر آپ اسٹیٹ بینک سے نہیں لیں گے. میننگ دیئر بائی اسٹیٹ بینک جو کرنسی چھاپے گا وہ قرضہ دے گا کس کو؟ کمرشل بینکس کو, اور کمرشل بینکس جو گورنمنٹ آف پاکستان قرضہ لے گی. یہ عجیب سی ایک منطق ہے, آپ دیکھ لیں کہ ہم کون سی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں. بچپن والی بات ہوگی کہ جب ہم لوگ شروع سے سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے, ہم بھی یہ کہتے تھے پاکستان اپنے نوٹ کیوں نہیں چھاپ لیتا. نہیں یہی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آگے جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کا ایک خاص قسم کا چیک ہوتا ہے آپ کے پورے سسٹم پہ. وہ آپ چونکہ بینگ ممبر آف آئی ایم ایف آپ اس طرح نہیں کر سکتے, آپ راتوں رات چوری چھپے جو ہے نا وہ کوئی کرنسی نوٹ چھاپنا شروع کر دیں. شاید کاش ایسا ہوتا تو پاکستان آج ان حالات میں نہ ہوتا. نہیں اس کا بھی ایک ریپرکشنز ہے. آپ کو پتہ ہے زیادہ نوٹ چھاپ لیں, آج آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو آپ کو 4 چیزیں اویلیبل ہیں, 2.5 روپے کی ایک چیز مل رہی ہے. آپ 10 روپے کی بجائے 100 روپے کر لیں تو وہی چیز جو ہے نا وہ آپ کو یعنی 20-25 روپے کی آ جائے گی. بات یہ ہے کہ وہ انفلیشن میں جو ہے نا افراط زر میں اضافہ کر دیتا ہے, اس لیے یہ ایک مسئلہ ہے. چلے ہم کل کی پرسوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے نا کتنا گرا ہے؟ آپ کو کوئی اندازہ ہے کل ایک دن میں؟ نہیں اندازہ, لیکن ڈالر آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ جو ہے کل 18-19 روپے گرا ہے, پرسوں جو ہے وہ 6 روپے گرا تھا. اس کا مطلب ہے کہ 25 روپے 2 دنوں میں گرا ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں, اور آپ کا کتنا نہیں آپ کو پتہ ہے, میں نے آپ کو بتایا 127-28 بلین بلکہ 130 بلین کہہ لیں, 130 بلین کا ڈالرز کا یعنی قرضہ پاکستان پہ ہے اس وقت. اور 130 بلین میں آپ اس کو ملٹیپلائی کیسے کریں؟ 25 روپے سے کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ قرضہ کتنا چڑھ گیا, کوئی تقریباً یہ سمجھیں کہ 2,500 ارب روپے جو ہے نا آپ نے بڑھا دیے, اپنا قرضے میں بڑھا دی, یہ صرف اس 25 روپے کے اس کے آنے سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شاید اندازہ ہے یا نہیں ہے کہ کل ہماری جو اسٹیٹ بینک کی ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے MPC وہ ملی ہے, اور اس نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے, اور ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا پالیسی ریٹ جسے کہتے ہیں وہ شرح سود جو ہے وہ اس نے بڑھا دی ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا بڑھایا ہے؟ آپ کو کوئی اندازہ ہے پہلے کتنا تھا اور آج کتنا ہوا ہے؟ میرے خیال سے اس وقت 21 سے 22% چل رہا ہے. نہیں وہ پہلے 17% تھا, اب 20% ہو گیا ہے. اور جب 1% اور دوسرا ناظرین کے لیے کہ 1% جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آلموسٹ آپ کوئی 250 بلین کا اضافہ کر دیتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 700-800 بلین اور چڑھا دیے. 2500 بلین یعنی ایکسچینج ریٹ کے ڈالر اور روپی کی پیریٹی کی وجہ سے چڑھ گئے آپ پہ. 700-800 بلین وہ چڑھ گئے جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ وہ کیا. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 3,300 بلین جو ہے ابھی آپ نے اوپر قرضہ چڑھا لیا ہے ان ٹرمز آف ڈالرز. اب اس سچویشن میں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کی اکانومی کیا پرفارم کرے گی. اکانومی کیا پرفارم, اب یہ تو صرف ہوا کہ ہم نے اپنے اوپر قرضہ اتنا چڑھایا. اب اگر ہم دیکھیں کہ اس کو اتارنا کیسے ہے تو اس میں ہم کیا کریں؟ اچھا اتارنے پہ تو وہ آتے ہیں, وہ کیسے ہوگا وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, لیکن پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ عوام پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان نے 5 روپے لیٹر جو ہے پیٹرول
کم کیا ہے، کم کیا، لیکن جب آپ کا روپیہ جو ہے 267 تھا، اب 2 اگر 85 یا 90 پہنچ گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ چونکہ تیل جو ہے وہ بیسیکلی کروڈ آئل تو امپورٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ڈالر ٹرمز میں آپ کے پاس آتا ہے، تو پھر آپ کیسے یعنی عوام کو ریلیف کیسے دیں گے؟ اس کا مطلب آنے والے دنوں میں آلریڈی یہ پسی ہوئی عوام جو ہے، یہ پیٹرول جو ہے کدھر جائے گا؟ اس کا مطلب 310 15 20 روپے پہ چلا جائے گا، تو پھر کیسے ہم سفر کیسے کریں گے؟ ہمارے کارخانے کیسے چلیں گے؟ مجھے تو بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پالیسی ہے، یہ ایکسچینج ریٹ والی، یہ جو IMF کی کنڈیشنز ہیں، اس کو گورنمنٹ آف پاکستان مان لیتی ہے، ظاہر مان رہی ہے، اس کی مجبوری ہے، لیکن اب اس مجبوری میں یہ بتائیں کہ عوام کا حال جو ہے نا وہ تو بہت برا ہو چکا ہے، اب کیسے ہوگا؟ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے پاکستانی جو آبادی تھی وہ آلموسٹ کوئی 42% جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے تھی، ایسا ہی ہے۔ ابھی جو ہے یہ صرف اور صرف کل پرسوں کے جو اقدامات ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ 47% پہ پہنچ چکے ہیں اکارڈنگ ٹو سم آف دا ایسٹیمیٹس۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی آدھی آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے، اور پاورٹی لائن، اچھا ناظرین کے لیے آپ کو پتہ ہے پاورٹی لائن جو ہے وہ ڈیفائن کیسے ہوتی ہے؟ یہ آج سے 7 سال پہلے 6-7 سال پہلے جو ہے یہ $1 پر ڈے پہ تھی، اور آج جو ہے وہ $2 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 47% ہماری جو آبادی ہے وہ $2 ڈیلی نہیں کماتی اپنے لیے، یہ پر پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان غربت کی لکیر کے نیچے کتنے بڑے، یعنی جہاں پہ 150-60 روپے کلو جو ہے آٹا مل رہا ہو، اور جہاں پہ پیاز جو ہے وہ 150-200 روپے کلو مل رہا ہو، جہاں پہ آپ کی سبزی اور دالیں اور گوشت جو ہے، مرغی کا گوشت جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ 700-800 روپے پہ پہنچا ہوا ہے، ایسا ہی ہے بالکل۔ ان حالات میں اچھا پھر یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ریٹ کدھر چلا گیا؟ 10-15% تو آپ کا ان امپلائمنٹ ریٹ ہے۔ اس کا مطلب لوگ اگر کوئی مزدوری کرنا چاہتا ہے تو وہ مزدوری اس کو ملتی نہیں ہے۔ آپ جائیں ادھر اسلام آباد کی سڑکوں پہ صبح، اور پشاور موڑ جائیں یا مختلف جگہوں پہ جائیں، مارکیٹس کے باہر مزدور بیٹھے ہوتے ہیں اپنے وہ جو گیجٹس ہیں لے کے، وہ مزدوری کرنا چاہتے ہیں لیکن مزدوری نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہے، عوام جو ہے وہ تو پس گئی ہے۔ ابھی پر یونٹ جو الیکٹریسٹی ریٹ ہے، بجلی کے بل ہیں، وہ ابھی آنے والے دنوں میں تو ایک اور عذاب آنے والا ہے، یعنی گرمیاں آ گئی ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ یعنی فوسل فیول کے لیے یا ہائیڈرو کاربن کے لیے آپ کے پاس یعنی وہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے کہ آپ آئل منگوا سکیں، اور اگر آئل نہیں ہوگا تو آپ کی بجلی پیدا نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرا، جو بجلی مل رہی ہے اس میں سے آپ جو یعنی پر یونٹ وہ کریں گے وہ اتنی مہنگی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک پرائیویٹ آفس ہے، اس میں 57 یونٹس ابھی میں دیکھ رہا تھا بل، بجلی کا بل یعنی 57 یونٹس آئے، یہ کم سے کم کنزمپشن ہے، بالکل، اور اس کا بل کتنا تھا؟ 2200 روپے کچھ تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر چیز اتنی مہنگی کر دی ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا وہ کام کیسے کریں گے؟ لوگ مطلب AC تو دور کی بات ہے، پنکھا چلانے سے ڈریں گے، اور مزدوری ہے نہیں۔ تو ان حالات میں اب پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے، کس حالات میں جا رہا ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور آپ کے جو یہ جو وہ ساری چیزیں ہیں خواتین کی بھی، وہ بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہیں۔ بتائیں کہ کیسے گزارا کر رہی ہیں آپ؟ آج کل کو خریدنا بند کر دیا آپ نے؟ عرصہ ہو گیا شاپنگ پہ نہیں گئے سر، آپ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اس ٹائم۔ نہیں، میں اصل میں وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر رمشا کوئی چیز نہیں لے سکتی تو عام جو وہ لڑکی ہے، جو عام خاتون ہے یا وہ خاتون خانہ ہے، وہ غریب کیا کرے یار؟ وہ کھانے پینے کے لیے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ سر یہ تو جو شاپنگ کی چیزیں ہیں، جو ہماری ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو بہت دور جا کے آتی ہیں نا۔ ابھی تو آپ وہی بات آتی ہے بیسک نیڈس، ہماری روٹی کپڑا اور مکان، جو ایک سلوگن چلا تھا ایک ٹائم پہ، وہ سلوگن آج بھی ہے، بلکہ اس سے مزید گرتا گیا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ابھی تو مسئلے مسائل اس سے کہیں بڑھ گئے۔ میں آپ کو وہی بات ہے نا، مزید گر گیا وہ۔ کپڑا بھی مہنگا ہے، مکان بھی مہنگا ہے، اور روٹی بھی مہنگی ہے۔ ایسے ہی اب ریسنٹلی روٹی اب 30 روپے کی ہونے جا رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، آپ پریشان ہو جائیں گی۔ خیر یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی افورڈ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کلب میں
میں نے ایک دن بل جو ہے نا وہ میں چونکہ وہاں کا ممبر ہوں تو میں نے اس کا بل رکھ لیا. پہلے تو میں دیکھتا ہی نہیں تھا, ابھی دیکھنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے تو میں دیکھ رہا تھا. تو اس میں جو روٹی ہے, روٹی کا ریٹ آپ یو وڈ بی سرپرائزڈ کہ کتنا لکھا ہوا تھا, 125 روپے کی روٹی. نارمل ایک روٹی جی, جو ایک روٹی اسلام آباد کلب میں 125 روپے کی مل رہی ہے. تو عام جو تندور ہے وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ بھی 20 روپے سے کم نہیں ہے, 20-22 روپے سے کم تو وہاں پہ بھی نہیں ہے. 25 روپے ابھی ریسنٹلی 30 کا کہہ 25 روپے, رہے یہ ہیں. دیکھیں اب 25 روپے جہاں پہ ایک وہ ہے, غریب آدمی تو روٹی لینے کی پوزیشن میں نہیں رہا. تو ان حالات میں کیا ہوگا کیا ہمارے ملک کا, اور ڈکیتیاں اور چوری اور یہ جو کرائم ریٹ ہے مزید بڑھیں گے, ظاہری بات ہے. جب ان امپلائمنٹ ہوگی, ہماری مل, سٹیلز ملز اور بجلی بنانے والی کمپنیاں, یہ سارا کچھ بند کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ سب جو بات کرو وہ کہتا ہے خسارے میں جا رہا ہے, خسارے میں جا رہا ہے. کہ آپ نے پچھلے دنوں میں یہ گاڑی لے لی ہے, کار لے لی ہے, وہ کیسے لے لی ہے بھائی؟ مہنگی گاڑیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں تو آپ نے کیسے لے لی؟ آپ اپنا قصہ تو سنائیں نا. سر تھوڑے سے الحمدللہ پراورٹی لائن سے تھوڑے سے اوپر ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا مینیج ہو گیا. لیب بھی سر پرانی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ گاڑیاں آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ہو گئی ہیں. ایسا ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی افسوسناک ناظرین بات ہے کہ ہمارے ہاں جو پلانٹس ہیں, یعنی مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں یا اسمبلنگ پلانٹس ہیں گاڑیوں کے, وہ بند ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو یعنی گاڑیاں بنانے کے لیے پرزے چاہیے ہوتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں, اور باہر سے ایل سیز جو ہیں وہ سامان جو ہے نا پورٹ پہ پڑا ہوا ہے. ایل سیز ہماری تقریباً 1300 کے قریب ایل سیز جو ہے نا وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں, پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, فارن ریزروز نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان فیس کر رہا ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, کیونکہ ایک ایک کر کے چیزیں جو ہیں بند ہو رہی ہیں. وہ ملت ٹریکٹر سے لے کر وہ ٹویوٹا سے لے کر سوزوکی سے لے کر یہ ساری جو ہے نا چیزیں بند ہو رہی ہیں. بڑی افسوسناک بات ہے اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور میں ابھی پڑھ رہا تھا پرسوں کہ ڈی ایچ ایل جو ہے وہ اپنے آپریشنز محدود کر رہا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے جو ان ٹرمز آف ڈالرز ان کے ریٹس ہوتے ہیں جو کریئر سروس ہے وہ اپنے ملک میں نہیں ریپیٹریٹ کر سکتے. تو اگر پیسے وہ واپس نہیں بھجوا سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اپنا آپریشن بھی محدود کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ جانے کے بعد آپ کی یعنی موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, آپ کی مینوفیکچرنگ ختم ہو رہی ہے, اور آپ کی فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں. اور ابھی تک آئی ایم ایف نے پروگرام نہیں دیا. اور آپ کو پتہ ہے رمشا, یہ پروگرام جو ہے نا کتنے بلین کا تھا جو نہیں ملا, اور پاکستان پریشان حال ہے. 6.5 بلین ڈالرز اونلی, 6.5 بلین. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی ریاست کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا انڈین ایک صنعت کار ہے انڈانی جو ہے, وہ یہ پرائم منسٹر مودی جو ہے انڈیا کا, اس کا کوئی بہت دوست ہے اور اس سے کوئی فیور نہیں, امبانی اور ہے, انڈانی اور. اچھا اس نے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور ہو گیا کہ جی یہ بہت سارے اس نے فائدے لے لیے مودی سے, اور اس کے چکر میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کے جو کمپنیز کے شیئر سے جو سٹاک ایکسچینج پہ کوٹ ہوتے ہیں ان کی پرائسز اتنی نیچے چلی گئی, مور دین 100 بلین ڈالرز کا اس کو لاس ہوا ہے. اب یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ ایک صنعت کار جو ہے وہ 100 بلین ڈالر جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے, اور پاکستان کی ریاست جو ہے 6.5 بلین آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, اور اس میں سے آلموسٹ ہمیں 4 بلین مل چکے ہیں, اور باقی 2-2.5 بلین جو ہے نا 4.5 مل چکے ہیں, 2 بلین رہتے ہیں, اور 2 بلین میں سے 1.1 بلین ابھی ملنے ہیں. وہ اسحاق ڈار صاحب جب سے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی ایم ایف کو میں جانتا ہوں, انہوں نے کوئی ایسی ویسی باتیں شروع کر دی. ایسے لگتا تھا کہ یہ کوئی کشتی کا کوئی میدان ہے جہاں پہ کشتی ہونی ہے, ادھر سے پہلوان آئے گا ادھر سے آئے گا. تو ڈار صاحب کے ان بیانات کے نتیجے میں آئی ایم ایف نے بھی تھوڑی سختی شروع کر دی, اور ہو سکتا ہے کچھ اور بھی فیکٹرز ہوں, صرف ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں. لیکن اب پاکستان اتنے سارے اقدامات کر بیٹھا ہے, یعنی ہر چیز مہنگی کر دی ہے, انٹرسٹ ریٹ 20% کر دیا ہے, اور روپیہ جو ہے وہ 3 سنچری پہ پہنچ چکا ہے, اور اس کے باوجود ابھی تک کوئی ہمارا وہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے
وہ ابھی تک نہیں ہوا. اور پاکستان پریشان حال ہے. 2 دفعہ ڈار صاحب جو ہے وہ بات کر چکے ہیں امریکہ میں. ان کے ٹریجری سیکریٹری بلکہ سیکٹری تو کیا, وہ تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے. ان کے جو انڈر سیکٹری اور ڈپٹی سیکٹری اور اسسٹنٹ سیکٹری ہوتے ہیں, ان سے ہم بات کرتے رہتے ہیں ہمارے جیسے ملک. وہ بات بھی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی. تو اب سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان جو ہے نا کس سمت میں جا رہا ہے, الٹیمیٹلی ہوگا کیا. تو یہ نوجوان نسل رمشا آپ جیسی کیا سمجھتی ہے, پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ نوجوان تو خیر بہت سارے باہر جا رہے ہیں, باہر بہت سارے کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ اب باہر گیا. وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہوگا کیا. لیکن اب باہر جانا بھی تو ہماری پرابلم کا حل نہیں ہے نا. اب باہر جا کے تو یہ تو نہیں ہو رہا کہ باہر سے جتنا بھی آپ کما رہے ہیں تو آپ پاکستان کو آپ کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اگر ملک کے دیکھا جائے تو ملک میں میرے خیال سے تو یہ ساری چیزیں آپ خود کی پیداوار کریں, سنتے لگائیں, جن کو بند کیا جا رہا ہے ان کو کھولیں, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ریلیف دیں گے تو تبھی عوام بھی کچھ کرے گی. اچھا اس میں رمشا وہ جو آپ پہلے بھی بات کر رہی تھی اس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ناظرین کے لیے. بات یہ ہے کہ حل کیا ہے. حل جو ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے. سب سے پہلے تو یہ سارے پولیٹیشنز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے ایک جو سیاسی ملک چلانا ہے یا کرسی کے پیچھے لڑنا ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ بیٹھے مساق معیشت کریں اور ایک کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آنی چاہیے, نئے الیکشنز کی طرف چلے جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا 15-20 سال کا ایک پروگرام بنانا چاہیے. 15-20 سال کے پروگرام سے میری کیا گورنمنٹ ہلائی نہ جائے, پلاننگ ہوگی. پاکستان سوچے کہ پاکستان نے سب سے پہلے کون سی ترجیحات ہیں, کون سی پرائرٹیز ہیں جن کو سب سے پہلے آگے رکھنا ہے. کہ فرض کیا ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ قرضے کیسے اتارنے ہیں. قرضوں کو اتارنے کے 2-3 طریقے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کو یعنی وہ کرنا چاہیے, صنعت یافتہ ہونا چاہیے, انڈسٹریلائزیشن کرنی چاہیے. سب سے پہلا کام یہ ہے. لیکن انڈسٹریلائزیشن کب ہوگی؟ جب آپ ٹیکس ہالیڈیز دیں گے, جب آپ انویسٹرز کو جو ہے کوئی انسینٹیوز دیں گے. اس کے لیے ایک پورا ایک ڈیٹیلڈ پروگرام چاہیے جو کہ پلاننگ منسٹری ہماری جو ہے احسن اقبال صاحب کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور ایک پورا ایک پیپر بنائیں, ایک ویژن بنائیں کہ 2050 میں پاکستان کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, 2045 میں کیا ہوگا. اس کے لیے ایک سفر شروع کریں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں. تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی ہے, امیج تو ٹھیک کریں اپنا. دہشت گردی کو سب سے پہلے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے. وہ ہمارے آرمڈ فورسز کا کام ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے, آرمڈ فورسز کا کام ہے. تو وہ آرمڈ فورسز جو ہے نا اس کے لیے سر جوڑ کے یہ بیٹھیں. ہماری جو وہ ڈیفنس کمیٹی بنی ہوئی ہے, سیکورٹی کمیٹی, اس کا اجلاس ہونے چاہیے, اس پہ سوچنا چاہیے. اور اس کو سب سے پہلے تو یہ ہمارا جو افغانستان سے دہشت گردی آ رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ تاکہ یہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے, اور اس کے بعد جو ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور انڈسٹریلائزیشن ہو, اور پاکستان قرضوں پہ انحصار نہ کرے. پاکستان کے اپنے یعنی وہ ریمیٹنسز جو ہے, فارن ریمیٹنسز آنے چاہیے. ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھیجتے ہیں, یا ہمارے جو باہر انڈسٹریلسٹ جو جاتے ہیں یا کام کرتے ہیں وہاں سے آتے ہیں. تو یہ پہلا کام تو یہ ہے, ہمیں یہ والا کام کرنا ہے. ناظرین مجھے اور رمشا کو ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے. ہم ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ہم بات یہ کر رہے تھے رمشا اور میں, پاکستان کو اس قرضوں سے کیسے جان چھڑانی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کیسے کرنی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ پاکستان کو ریمیٹنسز کیسے بڑھ سکتے ہیں. میں یقین کریں ابھی ایک پاکستانی جو امریکن ہے, ابھی یعنی پاکستانی اوریجن سے ہے, وہ مجھے ملا 2 دن پہلے. ان کا اچھا سا سلطان اشرف نام تھا. وہ بڑے اچھے نائس مین, اور ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کی بھی بات ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ وہ پاکستانی ہیں جو واقعتاً پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں. ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ پاکستان بیگ صاحب پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں نے کہا جی پاکستان کے حالات, میں نے ایسے لائٹ موڈ میں کہا, میں نے کہا پاکستان کے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب آپ لوگ پاکستان کے لیے ڈالرز بھیجیں گے. پاکستان کو ڈالر چاہیے. تو وہ کہنے لگے, کہتے ہیں بیگ صاحب ہم بالکل بھیجنے کو تیار ہیں. آج جو ہے خان صاحب کو لے آئیں, الیکشن کروائیں, خان صاحب پاپولر ہیں, وہ انشاءاللہ وہ کہنے لگے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ویسے ہی بٹھا دیں,
الیکشن کروائیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب آ جائیں گے، تو خان صاحب آ جائیں اور میں یقین دلاتا ہوں، وہ کہنے لگے سلطان اشرف صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بیگ صاحب، میں آپ سے وعدہ کرنے کو تیار ہوں 5 to 10 بلین ڈالرز ہم ود ان 2 months جو ہے ہم پاکستان میں ریپیٹریٹ کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ وہ مثال دینے لگے، کہتے ہیں ہمارے پاکستانی نے یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے 30 ملین ڈالر دیے ہیں. وہ کہنے لگے ہم 69 ملین ڈالر کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے تھے، تو اس نے کہا میرا نام نہ لیا جائے 30 ملین. اگر 30 ملین ڈالر ایک پاکستانی کسی زلزلہ شدہ ملک اپنے دوست ملک کو دے سکتا ہے تو پاکستان کے لیے کیوں نہیں دے سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم بات ناظرین کر رہے تھے کہ پاکستان کو بنیادی طور پہ ایک سیاسی استحکام چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا، وہ جو پاکستانی امریکن تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے تو ہم سب کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے پولیٹیشینز کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس سے استفادہ بھی کرنا چاہیے. یہاں پہ سب سے پہلے یہ جنرل الیکشن کی طرف جائیں اور یہاں پہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے، اور اس کے بعد کوئی 20-30 سال کا، جیسے میں کہہ رہا ہوں 2050 کا ایک ویژن دیں، اور ایک وہ جو اسٹیک ہولڈرز کو ڈسکس کرنے کے بعد کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن کیسے کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ انڈسٹریلائزیشن میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ سی پیک تھا. اور ناظرین یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے، پاکستان IMF بھی کہتا ہے کہ چائنا جو ہے نا، ہم پیسے دیں گے آپ چائنا کو واپس کر دیں گے. چائنیز تو خود غریب ہمیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں، وہ تو غریب نہیں ہے، غریب تو ہم ہیں، چائنا ہمیں سپورٹ کرتا رہتا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ سی پیک جو ہے، جس میں ایک بہت بڑا ایک یعنی پروگرام تھا، وہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. عمران خان صاحب، نواز شریف دور میں بڑا اچھا پیس پہ چل رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں آ کے وہ سلو ڈاؤن ہوا اور ابھی آلموسٹ نل پہ چلا گیا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے، کیونکہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ان کے کمپنیز یہاں سے بھاگنا شروع ہو گئیں. دوسرا، ہم نے ان پہ جو ہے نا خان صاحب کے دور میں کوئی الزامات لگانے شروع کر دیے کہ یہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا وے فارورڈ، جو رمشا آپ پوچھ رہی تھی، وے فارورڈ یہ ہے کہ پاکستان، جیسے میں نے کہا کہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے، جو 2050 کا ویژن دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو، چونکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے، سب سے انگیجمنٹ رکھیں. ہمارا امریکہ بھی دوست ہے، ہمارے یورپین بھی دوست ہیں، ہمارے مسلم کنٹریز دوست ہیں، ہمارے ہمسائے جو ہیں نا، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ اب بہت ڈیپ ڈاؤن وتھ چائنا ہوگا. اور چائنا ہوگا تو چائنا نے تو آلریڈی آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. ابھی بھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ ان کی فارن منسٹری نے، انہوں نے تو باقاعدہ اپیل کر دی کہ یہ ڈیولپڈ نیشنز جو ہیں، یورپ اور امریکہ اور IMF جو ہے، پاکستان کو سپورٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ سی پیک کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس میں جو اسپیشل اکنامک زونز کا کنسیپٹ تھا، یہاں پاکستان میں کوئی 27 زونز بننے تھے، وہ آل اوور پاکستان ایک انڈسٹریلائزیشن کا ایک نیٹ ورک بننا تھا، ایک جال ہونا تھا. ہر شہر میں، ہر جگہ پہ یہاں پہ اسپیشل اکنامک زونز ہونے تھے. اچھا، اسپیشل اکنامک زونز کے لیے ان کی کیا شرائط تھی؟ چائنا کی بڑی سمپل تھی. انہوں نے کہا ہمیں بھائی فیسیلیٹیٹ کر دیں، آپ کوئی لینڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیں، اور دوسرا بجلی، پانی، گیس، اور یہ فیسیلیٹیشن، اور 1 ونڈو ہونا چاہیے. ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں آپ کے پاس آئیں گے تو وہ انڈسٹری لگائیں گے. ہم اپنی انڈسٹری شفٹ کرنا چاہتے ہیں ویسٹ چائنا سے پاکستان میں، اور پاکستان میں بننی شروع ہوگی. تو اس میں کون سا پرابلم تھا؟ مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی. ناظرین یہ بات بڑی عجیب سی ہے رمشا، آپ کی انفارمیشن کے لیے بھی، کہ پاکستان اگر یہ کام نہیں کر سکتا، فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا، تو پھر کون سا کام ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ بجلی پیدا کرتے ہوئے جو یعنی ہمارا گریڈ ہے، جو ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ہے، وہ اتنا زیادہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ڈیٹ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کس بات پہ، گردشی قرضہ جسے کہتے ہیں، وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ ہماری کیپیسٹی چارجز ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایک کارخانہ، یعنی فرض کیا ہب جو ہے، وہ ہب کو جو ہے، وہ ایک ہب کو پاور، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ جو ہے، وہ فرض کیا 4000 میگا واٹ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے اور سپلائی کر سکتا ہے. اب ہم نے 4000 ہی لینا تھا، لیکن
ہم لے کتنا رہے ہیں, ہماری اتنی یوٹیلائزیشن ہی نہیں ہے, ہم لے رہے ہیں 2,500. اب وہ 1,500 جو رہ گیا وہ اس کی کیپیسٹی کی وجہ سے ہمیں پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اسپیشل اکنامک زونز میں گیس, بجلی, پانی اور لینڈ اور وہ فیسیلیٹیشن دینے سے قاصر ہیں اور ایک سائڈ پہ کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. ناظرین, یہ میں یہی بات ناظرین کو اور رمشا کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. کاش کہ ہم پاکستان میں ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ تو کرنا شروع کریں. چائنا کے ساتھ آپ کو اور زیادہ آگے جانا چاہیے تھا بجائے پیچھے جانے کے. جب ایک کامن بندہ یہ ساری چیزیں سوچ سکتا ہے تو ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں سوچتی؟ ایگزیکٹلی یہی بات میں وہ ناظرین سے کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ایک عام بندے کو پتہ ہے کہ ہمارا فیوچر کہاں لائی کرتا ہے تو وہ یہ یعنی کیوں نہیں کرتے. اچھا, ایک جو ہمارا یعنی بہتر ہو سکتا ہے اور ہم بہت بہتر آگے جا سکتے ہیں, 40-50 بلین یعنی ایکسپورٹس, $1 بلین کی ایکسپورٹس ہو سکتی ہے, وہ ہمارا IT سیکٹر ہے. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. بنیادی طور پہ یہ جو ینگسٹرز ہیں جو ابھی مائیگریٹ کر رہے ہیں باہر, ظاہر ہے وہ جب ان کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے, پاکستان میں صرف اور صرف یہ اس طرح کے پرابلمز ہیں, بھی ڈکیٹی, رازنی اور دہشت گردی ہوگی, اور پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہوگی, پاکستان میں اس طرح کی سچویشن ہوگی اکانومی کی, معیشت کی, کہ ہمارا جینا دوبھر ہو جائے. تو ظاہر ہے وہ غریب مائیگریٹ کر رہے ہیں, تو وہ صحیح مائیگریٹ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ وہ کیا سمجھیں. تو لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑا ونڈو جو ہے وہ ہماری IT انڈسٹری ہو سکتی ہے. اب IT انڈسٹری جو ہے وہ اس کو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم اگر میں آپ کو مثال دیتا, پاکستان اپنا ہی روتی رہے گی کہ میں نے کہاں فیسیلیٹیٹ کروں. اچھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا وہ ای کامرس کا ایک یونٹ ہے, لڑکے کام کرتے ہیں, تو وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امیزون کا پلیٹ فارم ہے, وہ اس پہ ہم لانچ کر رہے ہیں پروڈکٹس. بالکل. اچھا, آپ حیران ہوں گی, چھوٹی پروڈکٹس ہیں, اس میں سے بہت کچھ کمایا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان میں تو LCs نہیں کھلتی, یہاں سے ہم یعنی ان کو سپلائی کیسے دے سکتے ہیں. ہمارا تو ایشو یہ ہے, ہم یعنی وہ مینوفیکچر کر کے سپلائیز دینے کا جو پورا میکنزم ہے وہ سارا چوک ہوا ہے. تو پھر میں نے بات کی, میں نے کہا چائنیز کمپنیز سے جو ہے نا ان کو کیا جا سکتا ہے. اب یہ اندازہ لگائیں کہ پاکستانی بچہ جو ہے, پاکستانی جو انٹرپرینور ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے, وہ ای کامرس میں ہے, وہ انٹرنیٹ سروسز دینے کے اس میں ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو پاکستان سے یہ پروڈکٹس نہیں مل رہی, اور پاکستان جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان جہاں پہ بہت لیک کرتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ابھی $2-2.5 بلین کی صرف ہماری یہ جو ای کامرس ہے وہ ہو رہا ہے, اور یہ $40-50 بلین کا ایک پوٹینشیل ہے, آنے والے 5 سال میں ہم حاصل کر سکتے ہیں. کاش کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ ایک بہت بڑا, لیکن اچھا چلیں, میں نے بہت ساری تقریر کر دی. بڑا رمشا, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی کبھی ای کامرس, انٹرنیٹ سروسز کوئی آپ یوز کرتی ہیں, کیا یوز کرتی ہیں؟ سر بہت سے آن لائن ڈلیوری وغیرہ, جب کچھ بھی آن لائن شاپنگ وغیرہ کروں تو بالکل یہ سروسز یوز کرتی ہوں میں. اور آپ کو پتہ ہے, آپ کو ناظرین کے انفارمیشن کے لیے, آپ کی انفارمیشن کے لیے, یہ جو پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں, امیزون کا اپنا کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, ایسا ہی, اور وہ ہنڈریڈز آف بلینز کا بزنس کرتا ہے, اس کو انکم آتی ہے صرف اور صرف ان سروسز سے. علی بابا کا ایک پلیٹ فارم ہے, دراز.com کا اپنا ایک تو بات یہ ہے کہ وہ پلیٹ فارم پہ مختلف چیزیں, جیسے ہمارے ہاں اوبر ہے. اب اوبر کا بھی ایک پلیٹ فارم ہے, کوئی وہ کاریں نہیں دے رہے, وہ کوئی گاڑیاں نہیں دے رہے, بائک نہیں, وہ صرف سروسز دے رہے ہیں. دیکھیں اس طرح کا پوٹینشیل پاکستان میں اس لیول پہ پایا جاتا ہے, اور کاش کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو سپورٹ کرتی, کاش کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان نوجوانوں کو اس لیول پہ لے کے جاتی, ان کے یعنی کیپیبلٹیز سے, ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھاتی. لیکن آج پاکستان قرضوں میں پھنسا ہوا ہے, قرضوں کی دلدل میں, غربت کی لکیر سے نیچے 47% آبادی چلی گئی. تو پاکستان گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ یہ اپنے چھوٹے کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کروانے. کیوں نہیں کروانے بھائی؟ جب آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟
اگر آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہوگی تو آپ سارے اس چیز کے مرتکب ہوں گے. ایک ہماری کیا سر وہی بات آ جاتی ہے کچھ ٹائم پہلے الیکشن کے لیے پیسے نہیں, ہم الیکشن نہیں کروا رہے. نہیں پی ایس ایل کے لیے پیسے ہیں اور الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں, یہ ساری کہانیاں میں آپ کو بتاؤں. اور ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ سارے ادارے پابند ہیں الیکشن کمیشن کو ہیلپ کرنے کے لیے, اور الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ ایز پر کانسٹیٹیوشن 60 دن یا 90 دن جو بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر الیکشن کروانے ضروری ہیں. اور الیکشن اس لیے ضروری ہیں کہ مستحکم حکومت آئے اور مستحکم حکومت آ کے یہاں 20-30 سال کا ایک روڈ میپ دے, ورنہ یہ پاکستان جو ہے یہ فریگمنٹیشن کا شکار ہو چکا ہے. پاکستان میں دہشت گردی اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ یہاں پہ الحفیظ الامان. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ ہم سب کا یہ فرض ہے, ہمارا سب سے بڑا فرض جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے اور اس کے بعد عوام کا ہے اور بیوروکریسی کا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان سب کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے معاشی طور پر آگے جانا ہے, اگر اس قوم کو اس غربت کی دلدل سے نکالنا ہے, اگر پاکستان کو انڈسٹریلائز ہونا ہے, اگر پاکستان کو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہونا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو اس پالیسی کی ضرورت ہے جس میں کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں, مستحکم حکومت ہو, اور یہاں پہ 15-20 سال کے لیے ہم تاکہ ان قرضوں سے جان چھڑا سکیں اور غریب آدمی کو اس غربت سے نکال سکیں. جیسے چائنا نے کوئی اراؤنڈ 60-70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے ہیں. ابھی انڈیا بھی بڑے لیول پہ کام کر رہا ہے, وہ بھی غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آ رہا ہے. بنگلہ دیش نے بڑا کام کیا ہے. تو جب سارے یعنی بنگلہ دیش جو 71 تک پاکستان کا حصہ تھا, وہ اگر اپنی اکانومی اور ان کے ریزروز دیکھیں, ان کی اکانومی دیکھیں, ان کی معیشت دیکھیں, وہ اگر کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. آپ کے خیال میں رمشا کیوں, کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے کوئی ڈی این اے کا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ سر میں عوام سے میں یہی سوچتی ہوں کہ عوام ہماری اس میں بہت زیادہ قصوروار ہے, مستحکم حکومت نہ ہونے کی وجہ. عوام نعروں کے پیچھے لگ جاتی ہے, کبھی نواز شریف کے لگ گئی, کبھی عمران خان کے لگ گئی, کبھی کسی کے لگ گئی. عوام کو خود بھی عقل کرنی چاہیے کہ وہ نہ ان سیاستدانوں کے پیچھے بھاگیں تاکہ ایک ہی حکومت رہے. اور وہ جیسا آپ کی والی بات ہے کہ 10-15 سال, ویسے تو 5 سال کا ہے, لیکن 10-15 سال کے لیے کوئی بھی عوام بھی کسی کی جو ہو رہا ہے ہونے نہیں, جو بھی گورنمنٹ آئے نا, لیکن پالیسی آپ کی معاشی پالیسی ایک ہی رہنی چاہیے. اصل وہ ترجیحات یہ ہونی چاہیے. دیکھیں ہر 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں, الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ آتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کم از کم معاشی پالیسی اسی کی کنٹینیوٹی میں کرے نا. اب یہ تو گورنمنٹ کی بات ہے, اب کیا کہیں, اب اس پہ میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ اب اس کو کس طرح بہتر کیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے نا, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے نا, ایک وے فارورڈ ناظرین گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ہم تجویز کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ ایک یعنی 20-30 سال کا ایک ویژن بنانا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا. اسی طریقے سے پاکستان میں کوئی 212 یا اتنی جو ہے نا پاکستان پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں. میرا مطلب ہے کہ کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان اون کرتی ہے. ان سب کو بغیر کسی توقف کے اصولی طور پہ کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے, گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے اور ان کو پرائیویٹائز کر دے, کیونکہ گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے یہ بزنسز چلانا. اور پاکستان کے جو عوام ہیں, وہ لوگ جو پبلک سیکٹر میں کام کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میری چیز تو ہے نہیں, وہ اس طریقے سے وہ اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے. اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سوویٹ یونین ہوا کرتا جو اب رشیا ہے, سوویٹ یونین کی بربادی کی ایک بہت بڑی ریزن یہی گورنمنٹ اونڈ چیزیں تھیں, کیونکہ وہاں پہ بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا, لوگوں کا سینس آف پوزیشن نہیں تھا. جب تک سینس آف پوزیشن نہ ہو تو کوئی بندہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا. یہ ایسے ہی مثال ہے, میرے پاس اگر گورنمنٹ کی وہیکل ہے یا گورنمنٹ کا گھر ہے تو میں اس کا خیال رکھنے کو تیار نہیں ہوں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, ہونا نہیں چاہیے, آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہے ناظرین, ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی دی ہوئی کوئی سی چیز کو اس طریقے سے لیتے نہیں ہیں, حالانکہ استعمال ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایس او ایز ہیں, جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, پبلک سیکٹر میں کمپنیز ہیں, ان کو نمبر 1 آنے والے 3-4 مہینوں میں 6 مہینوں میں سب 212 ہیں, 202 ہیں, جتنی ہیں 250 ہیں, ان سب کو پرائیویٹائز کر دینا
دینا چاہیے تاکہ وہاں سے کوئی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ایک تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ جائے گی, دوسرا یہ ہے کہ یہ جب کام کریں گی تو اس میں سے جو ٹیکسز آپ کو ملنے ہیں وہ بھی آپ گورنمنٹ آف پاکستان حاصل کر رہی ہوگی, ریونیو آ رہا ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑی ایفیشینٹ ہوگی اور شاید آپ ایکسپورٹس کر سکیں اور شاید آپ اس لیول پہ جا سکیں جہاں پہ اکانومی میں اس کا کوئی شیئر ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں رمشا کہ یہ ذاتی طور پہ کہ یہ جو ہماری انڈسٹری وہ یونٹس جو گورنمنٹ آف پاکستان چلاتی ہے, گورنمنٹس کا کام یہ نہیں ہے, گورنمنٹ صرف اور صرف ریگولیٹر ہوتی ہے, یہاں پہ صرف ریگولیشنز ہونی چاہیے. یہ جو کام ہم نے سنبھال لیا ہے کہ ہم خود ہی وہ جو سوشلسٹ اکانومی یا کمیونسٹ کنٹریز میں ہوتا تھا کہ ہر چیز جو ہے نا ہم چلائیں گے, ٹھیک ہے ویلفیئر کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے, ویلفیئر کا کنسیپٹ کہاں آتا ہے؟ یہ وہ ہے جہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا یا گورنمنٹس آل اوور دا ورلڈ وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ریونیو اور ٹیکسز لیتی ہیں. یعنی 100 میں 100 کینیڈا جیسے ملک میں آپ کو پتہ ہے اراؤنڈ 50% جو ہے نا آپ کی انکم ٹیکسز میں چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ امریکہ میں دیکھیں, ہر جگہ دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ان کی سروسز جو ہے نا وہ دی جاتی ہیں, سوشل ویلفیئر پروگرامز ہیں, سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز ہیں. تو وہ جو ہے نا آپس میں وہ گورنمنٹ یعنی گورنمنٹس جو ہے نا اپنے عوام میں وہ ویلتھ جو ہے وہ جو انکم ہے وہ جو ریونیو کی شکل میں اس کے پاس ٹیکسز کی شکل میں آ رہی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں خرچ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہی طریقہ ہے جیسے ہمارا BISP کا پروگرام ہے, یعنی گورنمنٹ آف پاکستان اگر ٹیکسز لے رہی ہے, ویسے تو یہ تو قرضوں پہ چل رہا ہے, سوری ٹو سے یہ تو اور زیادہ غربت بڑھانے کے اس میں ہے اور لوگوں کو جو ہے نا بھکاری بنانے کے اس میں ہے, لیکن یہ ایک طرح سے وہ ہیلپ بھی ہے, سوشل یعنی پروٹیکشن کا ایک سسٹم بھی ہے. لیکن اسی طرح کے پروگرامز اگر ہم اپنے ٹیکسز سے اپنے ریونیو سے چلا رہے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں. تو ناظرین میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ جو وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, یہ جو گورنمنٹ کی اس میں کمپنیاں چل رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیں, وہاں سے وہ ٹیکسز لیں, ریونیو آئے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ خرچ ہونا چاہیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے وہ جو اصل کام ہے وہ کرنا چاہیے. یہ جو کام ہم نے سنبھالا ہوا ہے نا, ہر چیز گورنمنٹ آف پاکستان نے خود سنبھال رہی ہے اور بیوروکریسی عیاشیاں کر رہی ہے, اور ان کے یعنی وہی وہ انڈسٹری جو ہے وہ کمپنیز جو ہے نا ان کے بہاف پہ آپ عیاشیاں کر رہے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے فنکشنریز عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی, پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کو چاہیے کہ پراپر طریقے سے صحیح راستے پہ آئے, راہ راست اپنائے. اکانومی کو اگر ٹھیک کرنا ہے, اگر عوام کے لیے کچھ کرنا ہے, عوام کے لیے کوئی پروگرام دینے ہیں, قرضوں سے جان چھڑانی ہے, تو پھر یہ والے اقدامات جو آج میں نے اور رمشا نے ڈسکس کیے ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنے ہوں گے اور یہی وے فارورڈ ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور رمشا کو اجازت, اللہ حافظ.